बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और डिप्टी स्पीकर KP के उनके ख़िलाफ़ असासे छुपाने का नाअहली का केस था, जिसको आज खारिज कर दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत हुई। बुशरा बेगम की बरीयत की दरख्वास्तों पर आज अदालत ने फ़ैसला महफूज किया, जबकि इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है इंतहाई अहम है। इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जो अहम पेशरफ़्त सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज अहम समाअत की। लापता शहरी नौजवान बच्चा है फैज़ान, उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता उस्मान फैज़ान की बादियाबी केस में इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद जो आज खुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए, उनको हसास इदारों से रब्ता करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया, मगर स्टेशन हाउस अफसर समेत किसी को पता ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहर इक़्तिदार से लापता नौजवान फैज़ान उस्मान की बादियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अली नासिर रिजवी अदालती हुक्म पर अदालत में पेश हुए। ईमान मज़ारी पेश हुई दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि वफाक से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल और दीगर अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर IG इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने लापता फैज़ान के वालिद के साथ आधा घंटा गुजारा है। फैज़ान की लोकेशन पहले इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की आई। हमने फुटेजेस देखी हैं। एक फुटेज में कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, दूसरी फुटेज में नज़र आने वाले लोगों के चेहरे वाज़े नहीं हैं, ताहम गाड़ियाँ वाज़े नज़र आ रही हैं। उनका कहना था कि हमने वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा को गाड़ियों से मुतल्लिक़ मालूमात के लिए लिखा है। सेफ़ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके हैं। हमें जाए वक़ूआ के पास फैक्ट्रियों को चेक करना पड़ेगा, अगर वहाँ कहीं से फुटेज मिल जाए तो। IG इस्लामाबाद ने मज़ीद बताया कि उस्मान के वालिद ने कहा है कि उनके दामाद 3 जुलाई से लाहौर से लापता है, मगर वहाँ कोई FIR नहीं है। व्हाट्सएप ट्रैकिंग के लिए हमने PTA और CTD लाहौर को लिखा है। इस मौके पर अदालत ने IG से इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम हसास इदारे पर है, तो क्या आपने वहाँ से कुछ पूछा? IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि हमने वज़ारत दिफा से रब्ता किया। अदालत ने मज़ीद रिमार्क दिए कि ये इदारे हसास इदारे से रब्ता करें, वो वज़ारत दिफा के अंडर नहीं बल्कि बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बग़ैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अगर आप नाकाम होंगे तो शहरी अदालतों के पास आएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कहना था कि घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया, SHO समेत किसी को पता ही नहीं है। हम सबको पता है कि ये सब किस तरह से होता है। मैं आपको पीर तक का वक्त देता हूँ, आइंदा समाअत पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हूँ। उस पर IG इस्लामाबाद ने इस्तदा की कि पीर की बजाय मंगल तक का वक्त दे दिया जाए। अदालत ने कहा ठीक है, अगर पुलिस को किसी से भी मुआवनत की ज़रूरत हो तो ले सकती है। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी और अदालत ने IG इस्लामाबाद को मुग़वी उस्मान फैज़ान का फ़ोन नंबर और गाड़ी ट्रेस करने की हदायत की। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ़्त सामने आई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जिस पर आज समाअत हुई है। और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बेगम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जी बरीयत मेरा हक़ है और मुझे बरी किया जाए, चूँकि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इस मुकदमे को फ़िलफ़ौर जो है वो कलअदम करार दिया जाए। और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जिसकी बाबत अदालत ने भी एविडेंस के हवाले से बड़े सख्त सवालात उठाए हैं, तो उसकी बाबत अदालत में समाअत हुई। 8 तारीख़ों से बरीयत की दरख्वास्त पर जवाब नहीं जमा करवाया जा रहा था, जिस पर फिर बुशरा बेगम ने 190 मिलियन पाउंड केस में तौहीन अदालत की चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी कि वो बरीयत की दरख्वास्त पर अपना जवाब नहीं जमा करवा रहे। आज समाअत हुई। अदालत ने आज बरीयत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया। फ़ैसला कल 5 सितंबर को सुनाया जाएगा। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह भी कल होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत अहम, और बाकी सारे काम ख़त्म हो गया सिवाय इस केस के। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह कल होगी। अदालत ने चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। चूँकि नैब ने जवाब जमा करवा दिया तो इस वजह से वो गैर मौसर हो गई। जज नासिर जावेद राना साहब ने समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के से अदालत के रूबरू पेश किया गया। इमरान खान के वकील चौधरी ज़हीर अब्बास पेश ना हुआ, जिसके बायस नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल ना हो सकी। दौरान समाअत
بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر دلائل دیے، آج ہی دلائل دیے اور آج ہی فیصلہ محفوظ ہو گیا جو کل سنایا جائے گا۔ نائب پروسیکیوٹر مظفر عباسی اور امجد پرویز صاحب نے بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کی مخالفت میں دلائل دیے۔ دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ بریت کی درخواست پر دلائل دیے جانے پر عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی۔ بریت کی درخواست پر دلائل نہ دیے جانے پر بشرا بی بی کے وکیل نے یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ نیب کے آخری گواہ تفتیشی افسر عمر ندیم پر جرا کل ہوگی 5 ستمبر کو، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو بشرا بیگم کی بریت کی درخواست پر بھی کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے آج ہونے والی گفتگو ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عدلیہ واحد ادارہ ہے جس سے امید ہے، لیکن یہ اب سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تاہم واضح کر دوں کہ عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جن کو 20 سیٹیں نہیں ملے انہیں جعلی مینڈیٹ دے کر آپ نے بٹھا دیا، کرپٹ لوگوں کو مسلط کر کے ملک کا بیڑا غرق کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی، اس سے بری اور شکست کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹ گیا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیش سے بھی نیچے اور تباہ ہو گئی؟ انہوں نے کہا کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے لیکن اس پر آپ نے سفارشی بٹھا دی ہے۔ محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا بلکہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جس سے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا۔ عمران خان نے کہا اب بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین پی سی بی رکھ لیا جو کرپٹ اور فراڈیا ہے، اس نے الیکشن کا فراڈ کیا، گندم کا فراڈ کیا، اور ایسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا جس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ادارہ سب کا ہے، صرف آرمی چیف کا نہیں ہے، پوری قوم کے لیے اہم ہے کہ ادارے مضبوط ہوں۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے 2.5 ماہ سے 6 جون سے فیصلہ محفوظ ہے، 2.5 ماہ سے نیب ترمیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ملے اور اس کے بعد وہ فیصلہ جاری کریں۔ یہ عمران خان نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا پوری گیم کھیلی جا رہی ہے، نئی ترمیم اپیل کے بعد شہباز شریف کے 4، نواز شریف کے 5، آصف زرداری اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنس فریز ہوئے پڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں ہی رہتا ہوں، میرا سیل اوون بن جاتا ہے، کبھی نہیں کہا کہ مشکل ہے، جبکہ مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے، میرے کمرے میں نہانے کے لیے واش روم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک دن بھی جیل کے ہسپتال میں نہیں رہا۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری کو ایئر کنڈیشن کمرے اور اٹیچ باتھ دیے گئے تھے، جبکہ ایک قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا ایک ہفتے میں صرف 3 لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا۔ اس کے لیے اوپن ہاؤس تھا اور نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ انہوں نے میری بچوں سے بات نہیں کروائی، 14 ماہ گزرنے کے بعد بچوں سے بات کروائی گئی جو تکلیف دہ ہے۔ عمران خان نے کہا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 سٹار سہولیات دی گئی ہیں، میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں۔ سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، حق ہے کہ اوپن کورٹ میں صحافیوں سے بات کر سکوں۔ انہوں نے کہا اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں، صرف سپریم کورٹ ہی ایک شناخت بچی ہے، اب یہ اسے بھی تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہم ملک بھر میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا نیب نے القادر یونیورسٹی کے احتیاط بند کروا دی ہے۔ القادر یونیورسٹی دیہاتی علاقے کی دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں 100% طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بند ہو جائے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ طلبہ کا نقصان ہوگا۔ نمل یونیورسٹی میں 90% طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ برصغیر میں تعلیم میں ہم پہلے ہی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوکت خانہ بھی اگر بند ہوتا ہے تو لوگوں کو 10 گنا مہنگا علاج کروانا پڑے گا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ پولیس اور نیب کے ادارے کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے کمشنر نے سچ باتیں کی تو اس کو غائب کر دیا گیا اور آج تک نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس پر سماعت ہوئی اور فواد چودھری کی 2 مقدمات میں توہین الیکشن کمیشن کے 2 مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کیں
اور فواد چودھری کے خلاف درج 2 کیسز پر سماعت ہوئی۔ فراڈ کیس پر سماعت سول جج یاسر محمود اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے خلاف کیس پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ فواد چودھری کی جانب سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئیں، جبکہ دونوں عدالتوں نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی، جبکہ شعیب شاہین مختلف کیسز میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوئے۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی سماعت کی، جبکہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے نعیم حیدر پنجوتا پیش ہوئے۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے التوا کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے 19 ستمبر کا کیس کے التوا کی درخواست دی تھی، جس پر ممبر سندھ نے کہا کہ وہ کیس الگ ہے۔ شعیب شاہین کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ عمران خان کا کیس الگ ہے۔ نعیم پنجوتا نے کہا کہ مختلف کیسز میں مصروفیت کے باعث آ نہیں سکے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری کو حاضری سے استثناء کی درخواست دینی چاہیے تھی۔ حکام الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج عمران خان کے خلاف گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونا تھا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جیل حکام کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی بغیر کارروائی توہین الیکشن کمیشن کیس میں، جبکہ سیاست چھپانے کے درخواست اور نہلی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا ثریا بی بی کے خلاف کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے کے الزام سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا ثریا بی بی کے خلاف کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے کے الزام سے متعلق درخواست پر ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ایک نامعلوم شخص نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اثاثے چھپانے کی درخواست دی، تاہم نامعلوم درخواست گزار کا نادرہ یا کسی اور ذریعے سے کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آیا۔ وکیل محیب اللہ نے کہا کہ نامعلوم درخواست گزار کا کوئی وجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران بھی درخواست گزار پیش نہیں ہوا۔ دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ثریا بی بی کے خلاف اثاثے چھپانے کی نااہلی کی درخواست کو خارج کر دیا۔ یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔